बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बिलावल हाउस कराची में और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक ऐसी सियासी जमात के बारे में जो वजूद में आई 1967 में और अब से कुछ दिनों के बाद यानी 30 नवंबर को इस पार्टी को 49 बरस का अरसा जो है वो मुकम्मल हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो जमात जिसको चारों सूबों की जंजीर कहा गया, वो जमात जिसको विफाक की एक सियासी जमात कहा गया, वो जमात जिसका अवाम के लिए नारा था रोटी कपड़ा मकान, अवाम के हकूक उनको फराहम करना, वो जमात जिसका नारा हमेशा ये रहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज इस पार्टी का माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। उन वजूहात के हवाले से भी बात करेंगे कि जो माजी में हमें जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे मुल्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए और इक़्तिदार में और अवाम का भरोसा जीतते हुए नज़र आती थी, तो आज ये जमात सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक महदूद क्यों होकर रह गई है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आज यहाँ इस नशिस्त में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका आपसे तारुफ सबसे पहले तो करा दूँ। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं सिंध के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर कानून सिंध हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तीनों रिनाउंड चेहरे हैं, रोज़ाना आप इन्हें किसी ना किसी टॉक शो में ज़रूर देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे आज के इस टॉक शो में तीनों इकट्ठे हमें नज़र आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से हम फोकस्ड गुफ्तगू करेंगे। चांडियो साहब, सबसे पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं। 49 बरस का अरसा गुजर गया इस पार्टी को अब बने, क्या समझते हैं कि पार्टी कहाँ से कहाँ तक आई है? ये जो सफ़र तय किया इस जमात ने, ये कैसा था? आपकी मेहरबानी। पहले तो मैं आपने याद दिला दिया, एहसास भी दिलाया कि 49 बरस हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो मैं अपनी बात के आगाज़ में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपकी पार्टी की 49वीं सालगिरह है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल वो आधी सदी पूरी करेगी। जब ये पार्टी बनी तो उस वक्त गवर्नर काला वो थे हमारे जलमूसा ने अयूब खान को रिपोर्ट दी कि कुछ भी नहीं हुआ है। हैदराबाद में कुछ लोग जमा हुए हैं, मजदूर, रेडियों वाले, टांगों वाले, कैबिनों वाले, कुछ भी लोग नहीं आए। उन्होंने मिलकर एक पार्टी का बुनियाद रख रहे हैं, कुछ भी नहीं। आज कितनी अच्छी बात है, रेडियो वालों की पार्टी, कैबिन वालों की पार्टी, टांगों वालों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी को 50 बरस होने को है। कहाँ से कहाँ पहुँची है आप समझ गए। टांगे वालों से शुरू होकर ऐवान के जो हमारे इक़्तिदार के ऐवान है उनके आला तरीन मनसब पर भी ये पार्टी बैठी है। क्या दिया है, क्या आप अब ये बातें होंगी, मैं समझता हूँ कम से कम आधी सदी का सफ़र तो जैसे मेरे सामने का है। मुझे वो भी दिन याद है जब ये पार्टी इन 49 बरस में आप कहते हैं कि उतार चढ़ाव ज़रूर आए, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि जी आप इसको कहते हैं कि अच्छे अंदाज में सफ़र तय किया, तो आपका जवाब ये है या कुछ शॉर्टकट रही? मैं उसको अच्छा ही कहूँगा। क्योंकि जिंदा पार्टी इनकलाबी पार्टियों के खिलाफ ही साजिशें होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन 49 साल में हर दिन में एक नई साजिश हुई है और साजिशों का और कुर्बानियों का एक समंदर अबूर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पहुँची है। इसलिए बहरहाल क्योंकि जिंदा सलामत है, क्योंकि कामयाबी के साथ इसका सफ़र है, इसलिए मैं अच्छा ही कहूँगा। अच्छा ही कहेंगे। सईद गनी साहब, अब जिस तरह इन्होंने कहा कि रेडी वालों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी, आज भी ये मजदूरों की, किसानों की और रेडी वाले की पार्टी है। देखिए, पाकिस्तान में जो सियासी माहौल रहा है, अगर पीपल्स पार्टी के क़याम से पहले भी देखें या उसके बाद भी देखें, तो आपको चंद ही जमातें ऐसी नज़र आएंगी जो आम लोगों की नुमाइंदगी करती हैं। और पीपल्स पार्टी जितनी बड़ी जमात कोई नहीं है, बाकी कई इलाकाई जमातें होंगी, छोटी मोटी जमातें घुसी होंगी। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने, जिस तरह चांडियो साहब ने बताया कि आगाज़ ही मजदूरों से और मेहनत कशों के नाम से हुआ। आज भी इस मुल्क के गरीब और मेहनत कश अगर किसी जमात से कोई उम्मीद और तवक्को रखते हैं तो वो पीपल्स पार्टी है। कोई ना कोई चीज़ तो है ना, कोई तो सबब है कि आज भी उनकी अटैचमेंट हमारे साथ इतनी है। और इत्तेफाक की बात यह है, 3 लोग हम बैठे हैं, आपने खुद कहा कि हम पार्टी के कोई बड़े नाम हैं, ये भी रईस नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मुर्तज़ा भी नहीं है, ठीक है। हम तीनों आम पाकिस्तानी, मेरे वालिद साहब ट्रेड यूनियनिस्ट, एक गरीब सा आदमी है, काम से उससे निकले हुए, चांडियो साहब आम से आदमी करने। तो पीपल्स पार्टी में हम जैसे आपको बेशुमार लोग मिलेंगे। और ये भी शायद पीपल्स पार्टी की ही एक खूबी है
کہ ہم جیسے لوگوں کو اسپیس ملتی ہے، جگہ ملتی ہے. ہمیں اگر کوئی شخص کام کرتا ہے پارٹی کے اندر تو پارٹی اس کو ریکگنائز کرتی ہے، لیڈرشپ اس کو رسپیکٹ دیتی ہے، اس کو آگے لے کر آتی ہے. اور یہ صرف ہم نہیں ہیں. اگر آپ پارٹی کی تاریخ دیکھیں گے نا 49 برسوں کی، تو آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو کہاں سے کہاں پیپلز پارٹی کی وجہ سے پہنچے ہیں. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر جینوئن پولیٹیکل پارٹی کسی کو کہیں جس کے آغاز سے لے کے آج تک ختم کرنے کی کوششیں ضرور ہوئی ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ضرور کی گئی ہیں، اقتدار سے باہر رکھنے کی کوششیں ضرور کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ کوششیں ضرور ہوئی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی جماعت باہر جیت کر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں اور توقعات آپ سمجھتے ہیں. اس پہ بھی جائیں گے کہ وہ کوتاہیاں یا کمیاں کہاں رہ گئیں جو پارٹی سے عوام کی توقعات تھیں، کہاں کہاں پوری نہیں ہوئیں. لیکن اس سے پہلے مرتضی بہاؤ صاحب، آپ کا اس پارٹی میں جو سفر ہے، اور اس سے پہلے آپ کی والدہ صاحبہ کو جس طریقے سے ہم ایک ڈائی ہارڈ ورک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ جس طرح انہوں نے بات کی، آپ کا اتنا طویل سفر نہیں ہے، لیکن واقعی جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک جینوئن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو اس کے وجوہات، اس کے محرکات کیا ہیں؟ شکریہ. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک گلدستہ ہے جس میں آپ کو، جیسے سعید صاحب نے کہا، کہ مزدور بھی ملے گا، کسان بھی ملے گا، انڈسٹریلسٹ بھی ملے گا، لینڈ لارڈ بھی ملے گا، سوسائٹی کے ہر سٹراٹا سے تعلق رکھنے والا آدمی ملتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک وفاق کی پارٹی ہے، فیڈریشن کی پارٹی ہے. سعید بھائی نے بیک گراؤنڈ کی بات کی. ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم اب دیہی سندھ میں محدود ہو گئے. میرا تعلق بھی اربن سندھ سے، سعید غنی صاحب کا بھی تعلق اربن سندھ سے، مولا بخش چانڈیو صاحب کا بھی تعلق اربن سندھ سے. یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف یہ بلیو نہیں کرتی کہ جہاں سے ہمیں ووٹ مل رہے ہیں وہیں کا ہمیں خیال کرنا ہے، جن لوگ ہم کو ووٹ لا کے دے رہے ہیں ہمیں انہی کا خیال رکھنا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے فیڈریشن کا خیال رکھتی ہے، ساری قومیتوں کا خیال رکھتی ہے، اور وہ پاکستان کا خیال رکھتی ہے. کیونکہ ہمیں کسی ایک علاقے کو آگے لے کے نہیں بڑھنا، ہمیں اس پوری قوم کو آگے لے کے بڑھنا ہے، پورے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اور یہی وہ سیلنگ پوائنٹ USP ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ہر سازش کے بعد یہ باؤنس بیک کرتی ہے. آج یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ کے سامنے 97 کا الیکشن ہے جب پاکستان، آج کون سازش کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ یہی جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کے مخالف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ جو رائٹس ہیں وہ عوام تک پہنچیں. دیکھیے، میں مثال آپ کو دیتا ہوں. 97 کا الیکشن تھا، اسی طرح سازشوں کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا گیا اور کہا کہ بس اختتام ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان سے سب سے زیادہ ووٹس پڑے، اور 2008 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے اس نے فیڈرل گورنمنٹ بھی بنائی اور 3 صوبوں میں اپنی حکومت بنائی. ٹھیک ہے، برا وقت ہے، کچھ لوگ ہم سے متاثر نہیں ہوئے، کچھ چیزوں میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. ان تمام کوتاہیوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے اب آگے کا سوچ رہے ہیں، ریویمپ کریں پارٹی کو، اور انشاءاللہ اس تیر کے نشان کے ساتھ جو کہ پروگریسو نشان ہے، آگے کا نشان ہے، فیوچر کا نشان ہے، کی طرف ہم آگے جایا جا جا رہے رہا ہے پارٹی کی. چانڈیو صاحب، جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے گلدستہ ہے، اس میں آپ کو ہر طبقے کے شخص جو افراد جو ہیں وہ نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم پورے ملک کی، یا جس طرح وفاق کی جماعت کہلانے کی بات کی گئی، تو اس میں صرف سندھ ہی کیوں ہے؟ اربن سندھ یا رورل سندھ کی بات نہیں کرتے، لیکن سندھ تک ہی محدود کیوں ہو گئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پنجاب کہاں گیا؟ بلوچستان کہاں گیا؟ KP کہاں گیا؟ پہلی بات تو ایک بات انہوں نے کی تو مجھے یاد آ گئی اور بے محل نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا تذکرہ ہے، پیپلز پارٹی قیام کا تذکرہ ہے. قیام کے دوران پیپلز پارٹی جب بن رہی تھی جی، تو بھٹو صاحب نے ایک کارکن کو خط لکھا، وہ خط موجود ہے، بہت تفصیل ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، اور ایک پیرا پہ چند لائنوں پہ جانا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کو بڑے ناموں کی ضرورت نہیں، میری پارٹی عنقریب خود بڑے نام پیدا کرے گی، اور جن لوگوں کا نام کل سیاست میں کسی نے سنا نہیں تھا وہ آسمان سیاست پہ 14ویں کے چاند بن کے چمکیں گے. آج مجھے فخر ہے میرے قائد کی اس پیشن گوئی پر. یہ تو ہم چھوٹے سے کارکن ہیں، میں سندھ کے کئی نام بتا سکتا ہوں، پنجاب کے کئی نام بتا سکتا ہوں، پختونخوا کا بھی کا دکان نام بتا دوں گا جن کو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. آج بچہ ملک کا ان سے جانتا ہے. اب آپ آ گئے ہیں اس میں. دیکھیں، جب سے پیپلز پارٹی بنی تب سے غیرت انگیز ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں. جس پارٹی کا قائد قتل کر دیا جائے اس سے بڑی اور سازش کیا ہوگی؟ ورنہ ہوتا تو یہ تھا کہ قیادت کے قتل کے بعد پارٹی منتشر ہو جاتی. پارٹی منتشر نہیں ہوئی. ان کی بیٹی آ گئی، بیٹی آئی تو سب نے کہا کہ جناب یہ تو اردو نہیں جانتی ہے.
जनाब ये तो लहजा इसका ठीक नहीं, जनाब ये तकी नहीं कर सकती जनाब। जो बिलावल के बारे में आज जी बात रोमन, होती वो है। रोमन में लिखती तकी करती, मैं साथ खड़ा और मैंने देखा जी लिखा, लेकिन ये जबान अल्लाह ने समझने समझाने के लिए बनाई है। असल तो प्यार की बात है, असल तो आपके साथ खड़े होने की बात है। वो इस पार्टी की कायद जबान जानते हैं। तो फिर कुर्बानियाँ कत्लेआम होते गए। कारकुन 77 उरूज था इस पार्टी के खिलाफ साथियों का, कारकुनों को भी कत्ल किया जा रहा था, जेलों में डाला जा रहा था। अच्छा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं। उनके 3 यहाँ पर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी से जो अवाम की तवक्कुआत हैं और आजकल खासकर जो सवालात उठाए जाते हैं उन्हीं को लेकर सईद गनी साहब की जानिब जाते हैं। जिस तरीके से बात हो रही थी, चांडियो साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा साजिशें माजी में भी होती आई हैं और अभी भी होती हैं। जो लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हर दौर में करते आए हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो हम बात कर रहे थे कि सिंध तक महदूद होने की वजह, ये भी क्या साजिशें हैं या फिर कहीं पार्टी की अपनी क़यादत की या कुछ और कमियां रही हैं? देखिए सर, एक तो जहन में रखें ना कि सियासी जमात हमारी है और इसमें भी इंसान ही है। मतलब जैसे आम लोग किसी और जमात में, किसी और माशरे में, इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी हैं। तो गलतियां तो होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, बुराइयां भी होंगी थोड़ी बहुत। ये मैं नहीं कह सकता कि पार्टी हमारी फरिश्तों की पार्टी है। लेकिन जो आपने मुर्तज़ा से पूछा कि साजिश कौन करते हैं, क्यों होता है, असल मसला है तबकाती लड़ाई और फ़र्क का। जो बात चांडियो साहब ने भी कही, मैंने भी दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में सियासत को उन लोगों के हाथों से छीन के सड़कों पर लेकर आ गए। वो लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ कर ये तय करते थे कि अगली इलेक्शन में कौन लड़ेगा और कैसे जीतेगा और कौन जाएगा असेंबली में, आज वो लोग मजबूर हैं कि अपने इलाके के गरीब के घर पे जाकर टूटे हुए दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दो। ठीक है, ये फ़र्क है। तो उन लोगों को पीपल्स पार्टी खटकती रही है और शायद आइंदा भी रहेगी। और ये जो आप कह रहे हैं सूबे तक महदूद कर दी गई है, ये साजिश का ही तो हिस्सा है ना कि पीपल्स पार्टी को कैसे हम ख़त्म करें। और ये बात भी दुरुस्त है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करने का वाहिद सबब जो कोई एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है वो यही थी कि जी इनको मारेंगे पार्टी ख़त्म। फिर उसके बाद इस तरह की कोई पार्टी उठ नहीं सकेगी। बीबी ने फिर कंटिन्यू किया और शायद बीबी को शहीद करने वालों ने फिर ये सोचा कि ये जो बार बार कभी दहशतगर्दों को चैलेंज करती हैं, तो कभी वो इस मुल्क के जो इंतहा पसंद है उनको चैलेंज करती हैं, तो कभी वो जो सरमाएदार जागीरदार हैं उनको चैलेंज करती हैं, तो उनको शायद हम ख़त्म कर दें तो मामला रुक जाएगा। पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी हवा में नहीं खड़ी है। पीपल्स पार्टी ज़मीन के अंदर धंसी हुई है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ओके, तो ये वो कुव्वतें हैं जिनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि तो वो जो आपने कहा कि बेसिकली जो मैं समझ पाई हूँ, आप कहते हैं कि सिंध तक अगर महदूद हुई पार्टी तो भी ये भी साजिश का हिस्सा ही है, कहीं ना कहीं कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं महदूद पार्टी करने के की अंदर। कोशिश की जा रही है ना। ठीक है। और ये मैं समझता हूँ कि वो कोशिशें करके देख ली। मुर्तज़ा ने इसका बिल्कुल सही मिसाल दी कि 97 में हुआ हमारे साथ, सही। और 97 में बीबी की मौजूदगी में हुआ, बीबी की ज़िंदगी में हुआ। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुर्तज़ा साहब अभी जो लीडरशिप है बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में, क्योंकि उन पर भी आए रोज़ कहीं ना कहीं से तनकीद तो हो रही होती है, वो जो फ़लसफ़ा उनकी वालिदा का, जो नज़रिया उनकी वालिदा का और नाना का, आप समझते हैं कि उसको बखूबी आगे लेकर चल सकते हैं? ही हैज़ दैट पोटेंशियल। एब्सोल्युटली। देखिए, वो फ़लसफ़ा ही तो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साथ जो है मशरूत करता है। वो सोच ही तो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, सईद साहब का डिफरेंट है, चांडियो साहब का डिफरेंट है। ये वो भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा है जिसने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया हुआ है। उसी फ़लसफ़े के तहत बिलावल साहब जो हैं पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं, रीऑर्गेनाइज पार्टी को कर रहे हैं। अपना विज़न जो है वो हम तमाम लोगों के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा है किस तरीके से बड़े लोगों ने इसको चैलेंज कहा कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना
مشکل ہوگا, یہ بہت بڑا ایک بکھیڑا کھول دیا ہے, لیکن آپ نے دیکھا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے تمام جگہوں پہ آرگنائزیشن کو اناؤنس کر دیا ہے. لوگ بہت خوش ہیں اس چینج سے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ چینج جو ہے 2018 کے الیکشن میں ریفلیکٹ کرے گا ان ٹرمز آف ووٹس, کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ سے نہیں پورے پاکستان سے واپس ری ایمرج ہوگی ایز دا ریئل پارٹی آف دا فیڈریشن انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال چانیو صاحب, کیونکہ زرداری صاحب بھی درمیان میں صدر رہے اور ظاہر ہے کو چیئرمین پارٹی کے, تو ان کو لے کر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں کہ شاید جو بی بی کے بعد جس طریقے سے پارٹی کو لے کر چلنا چاہیے تھا وہ تمام چیزیں نہیں کی گئیں, اور شاید کہیں نہ کہیں جو لوگ اصل ورکرز تھے کچھ ناراض ہو کے دور بھی ہو گئے, کچھ نے اپنا ایک الگ سے فیکشن بھی بنا لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمیج ہوئی ہے پارٹی اس دور میں؟ میں جب بات کرتا ہوں تو ایک پل کے لیے مجھے ذرا ٹائم دیں تاکہ میں بات کا مکمل جواب دے سکوں. پہلی بات, ضیاء الحق نے بھٹو کو صاحب کو قتل کر کے جو آغاز کیا وہ آج تک سازش چل رہی ہے اور یہ سازش کسی پارٹی نہیں ہے میں پنجاب میں آنے سے منع کیا. ایک بہت بڑا طاقتور لوگ تھے, بہت بڑا طاقتور طبقہ تھا جنہوں نے ہمیں محدود کیا. انہوں نے پاکستان کو پیپلز پارٹی کو محدود کرنے کی کوشش کی. پنجاب میں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, میں سعید غنی سے متفق ہوں. میں نے کبھی کسی پروگرام میں نہیں کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ سازش تھی. اب آپ دیکھیں پھر بی بی کو قتل کیا, پھر الیکشن ہوئے تو کہا فلاں فلاں پارٹیاں حصہ لیں, فلاں پارٹیاں نہ لیں. سارے رزلٹ آپ دیکھ لیں. ایک میں اب اس ادارے کی کسی فرد کی تو بات کر سکتا ہوں, ادارے کو تو میں محب وطن سمجھتا ہوں, لیکن ادارے کے اوپر جب سربراہ بیٹھتا ہے 11 سال ضیاء الحق کی مشنری نے اس پیپلز پارٹی کو سکیڑنے کی سازشیں کی ہیں. نتائج تو ضرور نکلنے تھے. جب اتنے بڑے لوگ اٹھ کر کسی پارٹی کو گم کرنا چاہیں, اس کے باوجود بھی یہ زندہ ہے. ابھی اس سے اشارہ تو دیکھ گیا ہوں اور سمجھ لگی بہت ساری باتیں. آصف صاحب کے حوالے سے تنقید ہوتی رہے. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, ہم جب چھوٹے تھے تو پیپلز پارٹی میں یہ تنقید ہوئی جب حکومت ہماری آئی کہ بھٹو صاحب نے اپنے منشور پر عمل درآمد نہیں کیا, وہ اسلامی سوشلزم بھی نہیں لایا, روٹی کپڑا بھی نہیں دیا. بات یہ تھی جب ملک کی سلامتی کا معاملہ آ جائے, جب ملک کا وجود خطرے میں ہو, تو بھٹو صاحب نے کہا ٹھیک ہے میری پارٹی کا منشور بعد میں, پہلے پاکستان کو بچنا چاہیے. انہوں نے پیپلز پارٹی کے منشور کو چھوڑ کر پاکستان کو بچانا شروع کیا. کم کر آصف صاحب جب آ گئے, جب آصف صاحب آئے تو بی بی کا قتل کوئی عام قتل نہیں تھا. بی بی کے قتل نے سارے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اگر آصف زرداری صاحب کھپے کی بات کر کے اس ملک کو نہیں روکتے, آج آپ نقشہ کچھ اور دیکھتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملک کے وجود کا معاملہ آیا تو پھر آصف صاحب نے اس ملک کو بچانے کے لیے نظام بچ جائے, جمہوریت بچے گی, ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ اپنے منشور پر عمل درآمد کریں گے, دوبارہ اپنی تعریف کروائیں گے, لیکن پہلے تو پاکستان کا وجود چاہیے. آصف صاحب پہ لاکھ تنقیدیں کریں, پنجاب میں بیٹھ کر کچھ تنگ نظر لوگ کھپے کھپے کرتے, ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے تنقیدیں برداشت کر کے اصل انہوں نے پارٹی بچائی ہے. اس معاملے سے آپ دیکھیں سارے کام وہ جو بھٹو صاحب نے کیے ہیں, آئین کو دوبارہ مکمل بحال کرنا کوئی عام کام تھا اپنے اختیارات کو چھوڑ کر, پارلیمنٹ کا اس وقار کو بحال کرنا عام. بس میں ختم کرتا ہوں, جمہوریت کی جو گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی 11 سال بھی دھوپوں بعد میں بھی اس گاڑی کو دوبارہ پٹری پہ چڑھانا کمال کیا ہے زرداری صاحب, آصف صاحب نے. نہ صرف اپنے 5 سال پورے کیے لیکن دوسری جمہوری پارٹی کو بھی راستہ دے کے چلے گئے. اس کے بھی 5 سال پورے کرا رہے ہو, ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں تو یہ جمہوری چل رہی ہے. لیکن سعید غنی صاحب, اب جس طریقے سے کہا کہ دوبارہ جب آئے گی پارٹی اپنے آپ کو پھر ثابت کرے گی, لوگوں کے لیے کام کرے گی, ڈیلیور کر کے دکھائے گی. سندھ کی ذرا بات کرتے ہیں. 8-8.5 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت چلتی آ رہی ہے. لوگوں کا جو ایک شکوہ ہے کہ جس طرح سے جو نعرہ لگایا گیا, جو سلوگن تھا, جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. کبھی تھر سے کوئی کہانی آ جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی اور ایشوز چلنے لگ جاتے ہیں, کبھی کرپشن کے چارجز لگ جاتے ہیں یہاں کے وزراء پر. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہاں سندھ میں؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد 2013 میں دوبارہ بھی ووٹ لے لیے نا. اگر ہم صرف سندھ کو ہی بات کریں کہ جی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, کرپشن تھی, کام نہیں کیا, لیکن انہی لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا. 2008 میں تھرپارکر میں پیپلز پارٹی صرف ایک صوبائی اسمبلی کی نشست جیت سکی تھی, صرف ایک. 2013 میں ہم نے صرف ایک صوبائی اسمبلی ہاری, باقی ہم ساری جیتے ہیں.
تو جو لوگ کہتے ہیں تھرپارکر میں نے کچھ غلط کیا تو تھرپارکر کے لوگ اتنے پاگل تو نہیں، اتنے بیوقوف تو نہیں، اتنے کمشور تو نہیں. بادشاہ آ گیا ہے. بٹ رورل سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 8-8.5 سالوں میں؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے تھر کا جب ذکر کیا تو میں نے تھر کی آپ کو مثال دی. 2008 میں ایک سیٹ جیتے تھے صوبائی اسمبلی کی، 2013 میں ایک صوبائی کی ہارے ہیں، باقی ہم ساری جیت گئے، قومی بھی جیت گئے، صوبائی بھی جیت گئے. تو وہاں ہم نے کچھ کام کیا ہے. سندھ میں ایشوز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں، ایک تو شاید لوگوں کو اتنا خیر تاریخ کا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن شاید لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں. اگر آپ ہمارا کمپیریزن کریں گے نا پنجاب کے ساتھ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کا، تو وہ بنتا نہیں ہے. 1947 میں بھی جب پاکستان بنا تھا تب بھی پنجاب کی حالت کچھ اور تھی، صوبہ سندھ کی صورتحال کچھ اور تھی. پھر اس کے بعد صوبہ سندھ میں یہ جو 11 سال ضیاء کا مارشل لا، پھر اس کے بعد مشرف، سندھ کے لوگوں نے جدوجہد کی. لیکن ایک چیز جس پر پنجاب حکومت کو ہم تنقید کرتے ہیں اکثر کہ یہ بسیں چلانا، میٹروز اور یہ وہ سڑکیں، لوگ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کو سڑکیں اچھی مل جائیں گی، سندھ میں آپ کو 8.5 سالوں میں بھی کوئی اچھی سڑک نہیں ملے گی. میں اسی طرف آ رہا تھا نا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو پنجاب 1947 میں بھی بہت بہتر حالت میں تھا، اس کی ایک الگ ریزننگ ہے. 1947 کے بعد بھی، یا 1967 کے بعد جب پیپلز پارٹی بن گئی، یا 71 کے بعد جب پیپلز پارٹی حکومت میں آ گئی، اس کو لے لیں تو یہاں پر سندھ کے لوگوں کی جتنی جدوجہد ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے، مطلب باقی جگہوں پہ تو ماشاءاللہ لوگ ادھر ادھر ہو کے سیٹل ہو جاتے تھے، لیکن وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ آشیرواد کے نیچے ہی چلتی رہی ہیں. یہاں پر زبردستی لوگوں کو مسلط کیا گیا، سندھ کے اوپر جو حکمرانوں کو لگایا گیا وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں تھے، وہ لوگوں کو سرو نہیں کرتے تھے، وہ کسی اور کو سرو کرتے تھے. اس طرح کنٹینیوٹی ڈیولپمنٹ کی کاموں کی نہیں رہی ہے. اب پیپلز پارٹی جب آتی ہے تو ورثے میں پھر اتنا ہی کچرا اس کو ملتا ہے جو شاید کسی اور کو نہیں ملتا. ہم پہلے تو اس گند کو صاف کرتے ہیں، اس کچرے کو صاف کرتے ہیں، اس مصیبتوں سے لوگوں کی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد 8-8.5 سالوں میں کچرا صاف کر لیا. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ تھرپارکر کا آپ نے ذکر کیا. تھرپارکر میں یہ مسائل پہلے شاید بہت زیادہ تھے، لیکن کیوں ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے؟ 2013 میں پیپلز پارٹی جیتی، اسی کے بعد ہی لوگوں کو پتا چلا کہ جی وہاں پہ یہ ایشوز ہیں. 2013 کے بعد اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا نا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کوئی سازش ہو گئی. بالکل، میں یہ سازش بالکل وہ بھی جو ڈیلی بچوں کی اموات کی خبریں آتی ہیں. میں میری سنیں نا، میں یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ میں بات آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سازش ہو گئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سندھ میں تھرپارکر میں ہماری کوتاہی ہوگی، بچے بیچارے جو مرے اس میں شاید ہمارا قصور ہوگا، میں یہ بھی مان لیتا ہوں. لیکن کبھی کوئی ایک پروگرام آپ کریں، آپ پاکستان کے تمام ضلع وہاں سے فگر منگا لیجئے کہ وہاں کس کس ہاسپٹل میں کتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور کتنے چینلز اس پہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آج فیصل آباد کے ہاسپٹل میں یا ملتان کے یا مظفر گڑھ کے ہاسپٹل میں یہ ہو گیا ہے. آپ کر لیجئے. اگر یہ محسوس ہو گیا نہیں باقی پورے ملک میں کہیں کچھ نہیں ہو رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے ملک میں کہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہر جگہ پہ یہاں ہو رہا ہے. ہماری جو سزا ہوگی ہمیں دیجیے گا. لیکن ہم جو سازش کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو پورے ملک میں کوئی ضلع نظر نہیں آتا، صرف ایک ضلع کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ پچھلے 8 سالوں میں پیپلز پارٹی حکومت سے پہلے اس ضلع کا کیا حال تھا اور آج وہاں کیا ہے. وہاں کیا بہتری ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مرتضیٰ وہاب صاحب، جو بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ جو سازشیں ہوتی آئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے، لیکن ایک اور چیز جس کا چولی دامن کا ساتھ نظر آتا ہے وہ کرپشن چارجز اور پیپلز پارٹی. ایسا کیوں ہے کہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کرپشن چارجز پیپلز پارٹی پر لگے، ابھی بھی ڈاکٹر عاصم ویسے ہی آپ کے سامنے ان کا کیس، پھر اور کچھ شخصیات ہیں وہ جو ملک سے باہر ہیں واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. یہ کیا ہے کرپشن کا اور پیپلز پارٹی کا تعلق؟ دیکھیے، کرپشن تو میرے خیال میں آج کل کے میڈیا میں ایک ایسا مفروضہ بن گیا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی اگر ڈیفینسو کرنا ہے، کسی کے خلاف بات کرنی ہے تو آپ اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیں. دیکھیں، الزاموں پہ بات نہیں چلتی، بات یہ کہ کس کے خلاف کیا سزا ہوئی. آپ نے 11 سال آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں رکھا، کیا ثابت کری ہے؟ کوئی ایک کیس ثابت ہوا
صرف ایک کیس میں کنوکشن ہوئی, اس کنوکشن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے لا منسٹر صاحب کا جج صاحب کو فون کیا تھا اور اس کے بیسس کے اوپر وہ کنوکشن ہوئی, جو کہ بعد میں 2004 میں سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دی. اتنے الزامات لگے, کوئی آج سوال یہ اٹھائے کہ کیا ریکوری ہوئی ہے؟ کورٹس ہمارے انڈر تو نہیں آتے. کتنے کورٹوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی شخصیات کو کنوکٹ کر دیا, کتنے لاکھ روپے کی, کتنے ہزار روپے کی, کتنے کروڑ روپے کی ریکوری ہوگی. اس طرح کوئی بات نہیں. ہم دیکھتے ہیں روز رات کو 10 بجے ایک صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ, وہ سازشیں کریٹ کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن آخر میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ڈاکٹر عاصم کی کیس کی آپ نے مثال دی. ڈاکٹر عاصم صاحب کا کیس پچھلے 1.25 سال سے سب جوڈس ہے. کیا ہو گیا اس کیس کے اندر؟ میں ان کے کرپشن کیس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ 2 وٹنس جو کہ سرکاری گواہ تھے, انہوں نے آتی اپنے جو بیان تھا اس کو وڈرا کر لیا کہ جی میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. تو کوئی کبھی اگر فیکٹس کی ڈیٹیل میں جائے گا, باتوں کی گہرائی میں جائے گا, تو پتہ چلے گا یہ سارے مفروضے ہیں. جسٹ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی سے خام خواہ کا بیر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس طبقے کو پسند نہیں ہے, کیونکہ ہم غریب آدمی کی بات کرتے ہیں, ہم مظلوم کی بات کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ہم اقتدار میں ہیں, اس لیے اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 5-6 سال بعد ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. وہ کیسز تو حل نہیں ہو پاتے, وہ بعد میں معافی بھی مانگتے ہیں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ سے, افسوس بھی کرتے ہیں اور ندامت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. سیف الرحمان صاحب نے کیسز بنائے تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے آپ کے سامنے کیسز بنائے تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں. آج وہی سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ قطری شہزادے کو یوز کر کے ایک مذاق نما کاغذ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ اس کے بیسس کے اوپر وہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. کوئی یہ بات تو ریز کرے کہ وہ پورا خاندان کلیکٹیولی غلط بیانی کر رہا ہے اتنے اہم منصب پر بیٹھ کے. اس حد تک یہ بات ضرور درست ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ الزامات اگر لگتے ہیں تو پھر آپ صرف میڈیا کی حد تک یا پھر پبلک کنزمپشن کے لیے اس کو نہ رکھیں. اگر ایلیگیشنز ہیں تو پھر ثابت بھی ہونے چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہوتے نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی شواہد نہیں ملے. ایک اس میں سے بیٹھ کر دوں, ہمارے اوپر سب سے زیادہ الزامات افتخار چودھری صاحب کی عدالتیں لگائیں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ لگائیں. انہوں نے اپنی رہنمائی میں, اپنی نگرانی میں NRO ختم کر کے عدالتیں لگوائیں اور ان کو مانیٹر کیا. ان عدالتوں نے وہ سارے کیسز ختم کیے. افتخار چودھری کے بنائے ہوئے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے سوموٹو لیے تھے, آج کہاں ہیں وہ؟ کوئی پوچھے تو صحیح نا ان سے کہ آج ان کی کیا حیثیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیسز بنے ہوئے, ابھی ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, رانا ثناء اللہ کے سامنے بھی یہ ایشو آیا. ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ پر ہے. میں نے کہا آج تو آپ اس حکومت کو مار کے قتل کر کے جا رہے ہو. ان کا جناب ہمیں شرم آ رہی ہے, ان کے الفاظ ہے رانا کے, ہمیں شرم آ رہی ہے. آپ نے ڈاکٹر عاصم کو اتنا عرصہ رکھا, نکلا کیا ہے اس آدمی کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے. یہ کیس ہے اس پر, یہ رانا ثناء اللہ کا میں نام لے رہا ہوں نا دائرہ. اب دوسری بات, ہمارے پہ کیسز ہے, آصف علی صاحب پر کیس بنا. یہ ولاج صاحب نے کتاب لکھی ہے, ولاج صاحب نے سہیل ولاج کی کتاب, میاں صاحب کی کتاب ہے غدار کون, میاں نواز شریف کی کتاب ہے, انٹرویو لکھی ہے, وہ جمع کی. ان میں انہوں نے کہا ہے میاں صاحب نے کہ بے نظیر صاحبہ پر کیسز میں نے ایجنسی کو کہنے پہ بنائے. میں نے کیس بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب پر نہیں بنائے, اور پھر وہ ان پہ شرمندہ ہوئے ہیں. یہ کہنا کہ میں نے نہیں بنائے یہ کافی ہے. اور آج الزامات لگتے ہیں لیکن پھر بعد میں آپ کو انہی الزامات سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. میں تو کتاب کا نام بتا رہا ہوں, میں تو کس میں ولاج صاحب کو زندگی دے وہ زندہ ہے. صرف ایڈ کر دوں, جی آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چھوڑ دیجیے. جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے بھٹو شہید کا کیس کا فیصلہ دیا تھا. 20 سال بعد اسی نسیم حسن شاہ صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ آ کے افتخار احمد صاحب کے پروگرام پہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم سے زیادتی ہوئی. دباؤ تھا. صرف رانا ثناء اللہ کی بات نہ کریں, محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی اب نہیں کہہ رہی ہے, اکراس دا بورڈ اب قوم بات کر رہی ہے کہ یہ ایشو کیا ہے. دوسرے سعید صاحب نے بات کر رہی ہے, سعید صاحب نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی افتخار چودھری صاحب کی. دیکھیں ہمارے ساتھ بہت ہی وہ اگریسو تھے, کتنے کیسز انہوں نے کھولے, کتنی انہوں نے ہمارے ساتھ ریسٹرکشن لگائیں, ہمارے وزراء اعظم کو گھر بھیجا. آج کل اس طرح کے حالات تو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس حکومت نے پرفارم کر لیا؟ سپریم کورٹ انٹرفیئر کری ان کے ساتھ؟ نہیں کری ان کے ساتھ انٹرفیئر. ان کے ساتھ تو خدا کرنا اتنی بڑی ایک نعمت ہو گئی کہ آل پرائسز جو ہے آل ٹائم لو پہ آ گئے, 30% کے اوپر آ گئے. اس کے بعد بھی انہوں نے معیشت کا پہیہ بٹھا دیا. پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نواز میں کیا فرق ہے؟ طبقات کا فرق ہے. طبقات کا فرق ہے. خود پسندی کا ڈفرینس. دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے اس معاشرے میں طبقات ہیں
तो एक को रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम लीग, दूसरे को रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कभी दहशतगर्दी के खिलाफ खुल के बात नहीं करेंगे, वो कभी सरमायादारों के खिलाफ खुल के बात नहीं करेंगे। उन्होंने आपकी ज़रई मईशत को तबाह करके रख दिया है, जिससे कोई 60-65% आपके लोग वापस आए, उन्होंने तबाह करके रख दिया है। हमारे दौर में सैलाब आया, बारिशें हुई, तबाह कुन बारिशें हुई 2 मरतबा हमारे 5 साल दौर में, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपकी ज़रई मईशत है उसने तरक्की की, वो पीछे नहीं गई और सारी चीजें हुई। तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं। एक फिर भले उसको आप काटिएगा जाकर, काटने को नहीं दूंगा। काटेगा प्रोग्राम। मैं आपको बात बताऊं, जो चीज जिसकी होती है उससे मनसूब हो जाती है। मियाँ साहब की 20 बार हुकूमत आती है, कभी एक पहले खिताब से लेकर आज तक हुकूमत का मुझे बताए कभी उन्होंने कहा हो अस्सलाम वालेकुम अवाम की हुकूमत आ गई है, बताए? और हमारी जब हुकूमत आते अवामी हुकूमत, जिन लोगों की ये है उसकी तो गलतियों के बावजूद अवाम। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2 पार्टीज की बात हो रही है, 2 वो पार्टीज जो कि माजी में जाहिर है एक दूसरे की हरीफ भी रही हैं, और अभी एक थोड़ा सा तासुर जो बनता है, अभी भी है लेकिन एक तासुर जो बनता है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर उस पर बात भी करेंगे, कि यहाँ बात हुई कि 2 मुख्तलिफ तबकात हैं, 2 मुख्तलिफ सोचें हैं, तो अवाम अब ये क्यों समझती है, या ये तासुर अगर बन रहा है तो क्या सईद गनी साहब इसको भी साजिश का हिस्सा करार देंगे कि अब ये जो 2 मुख्तलिफ तबकात हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने के लिए जो हैं वो सरगर्म रहते हैं? इस पर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बिलावल हाउस कराची में हम मौजूद हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और ये जमात माजी में क्या थी, इसका हाल और इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम तीनों रहनुमाओं से बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हुई 2 मुख्तलिफ तबकात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्या वजह है कि अब कुछ जमातों की तरफ से या ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, ये तासुर अवाम में बन चुका है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने के लिए कोशां रहती हैं, और कहीं ना कहीं वो जो मुकमुका का वर्ड यूज़ किया जाता है, इमरान खान साहब तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो हो गया दोनों जमातों के दरमियान, वो नजरियात वगैरह अब नहीं रहे। ठीक है, 2 बातें करता हूँ फिर आगे थोड़ा संजीदा बातें बाद में करते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना 2 जुमले मियाँ साहब के ज़बान मुबारक से, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी जान पाकिस्तान पे कुर्बान है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत आती है कहती है पाकिस्तान के लिए जान देंगे। ये जुमला बड़ा फर्क है 2 पार्टियों के बीच में। अब वो मुसलमान है, मियाँ साहब समझते हैं कि कोई न पल ऐसा होता है जो कबूलियत का होता है, ऐसी बात ना करूं कि जान देनी पड़ जाए, तो वो ये कभी नहीं कहते। दूसरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो कभी नहीं कहते, हुकूमत जब जीत जाते हैं कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मैं खुश सलाम पेश कर दूं, उनकी हुकूमत आ गई है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो भी होगा, टीवी कोई सी भी कहा भी, क्योंकि अवाम की हुकूमत। एक तो 2 बातें ये तय है, ये हमारे बीच में फ़र्क है। नंबर 2 ये फिजा की गई है, फिजा कायम की गई है, जैसे कहा गया है कि महदूद है। महदूद क्यों है? आप दहशतगर्दों की छतरी के नीचे इंतखाबात जीतते, आप गए कबायली इलाकों में जुलूस निकाले, आपको कुछ भी नहीं कहा गया। हमें शहरों में जलसे नहीं करने दिए गए। पंजाब में ज़ियाउल हक से लेकर ऐसी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ आई जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में हर जगह ऐसे इंतजाम किए कि मुसलसल पीपल्स पार्टी को धकेल कर एक जगह पर रखा जा रहा था। लेकिन इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा राजा भी, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को अब छोटे सूबों में अजनबी बनाते जा रहे हैं। जितना धकेले होगा पीपल्स पार्टी को सिंध में, जितना गैर आईनी तरीके से और गैर इखलाकी तरीके से पीपल्स पार्टी को कमजोर करोगे, ज़हन में रखना ये वफाक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। हमारी ये सोच है। हम आवाम की बात करते हैं, हमारी सारी पॉलिसियाँ ये फर्क ही नहीं, बड़ा आदमी है, वडेरा है, छोटा आ गया है, नवाब आ गया है, वट्टू साहब आ गया, कोई और जागीरदार, इसका बहस नहीं है। बहस है पॉलिसी का। हमारी पॉलिसियाँ और नून लीग की पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी आप कहते हैं कोई साजिश के तहत तासुर देने की कोशिश की गई, ये भी किसी साजिश के तहत तासुर देने की कोशिश की गई कि जी मुकमुका हो गया, नजरियात खत्म कर लिए दोनों। आपको जिंदगी थी, आप मुसलसल इमरान खान की तकरीरें सुन रही है, एक लफ्ज को पकड़ के बैठ जाती है, वो भी मुकमुका आपने पकड़ लिया है साजिश को। अब ये कहते हैं जो तरीक़ेकार तय किया गया है, देखिए आपसे ईमानदारी की बात करता हूँ,
جس ملک میں جمہوریت آزاد نہیں ہے، جس ملک میں انتخابات آزاد نہیں ہیں، جس ملک میں ان انتخابات کی بھی نتائج قبول نہیں کیے جاتے، وہاں آپ پارٹی سے کیا توقع رکھیں گے کہ مکمل طور پر کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ سب سے بڑی سازش ہے۔ صحیح ہے۔ اب سعید غنی صاحب، جو 4 مطالبات بلاول بھٹو زرداری نے سامنے رکھے ہیں حکومت کے، اس کو لے کر کیا لاحِ عمل ہے جو 27 دسمبر کو کہتے ہیں کہ جی اناؤنس کریں گے، بڑا احتجاج ہوگا اگر ہماری مطالبات نہ مانے پارٹی؟ جی ضرور۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جماعت ایک نئی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنا چورن بیچنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا۔ 2 بڑی جماعتیں ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، ان دونوں کو جب تک وہ برا نہیں کہیں گے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو وہ انٹینشنلی یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب مجھے کوئی بتا دے کہ عمران خان کے لوگوں نے کتنے نون لیگ والوں کے قتل کیے جو پیپلز پارٹی نے نہیں کیے، یا کتنوں کی انہوں نے ٹانگیں توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے جو پیپلز پارٹی نے نہیں توڑے۔ مطلب یہ کئی جگہوں پر جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ ان سے مکمکہ یہ کرتے ہیں۔ ابھی پنجاب میں کچھ جگہوں پہ الیکشنز ہوئے ہیں نا، یہ جو انڈائریکٹ الیکشنز ہوئے ہیں، انہوں نے مل کے لڑے پیپلز پارٹی کے سامنے۔ یہاں پر بھی انہوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے کام کیا ہے، کہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل گئے۔ تو عمران خان صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اور عملی طور پر جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے، بڑے تضادات ہوتے ہیں۔ یہ آئے تھے کہ جی میں نئے لوگ لے کر آؤں گا اور پتہ نہیں فرشتے لے کر آؤں گا، وہی جہاں سے ٹوٹے پھوٹے لوگ ملتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ ہی پارٹی چلا رہے ہیں۔ آدھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں، آدھی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے اندر ہے۔ اس پہ دوسری جو بات ہے اپنی 4 مطالبات کی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سنجیدگی آپ دیکھیں اور کلیئرٹی دیکھیں۔ اس ملک میں پاناما ایشو ہے اور شاید پاناما پر بھی پی ٹی آئی سے زیادہ ہم نے پرو ایکٹیولی کام کیا، پہلے آگے بڑھ کے ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، لیکن کیا اس ملک کا ایشو صرف پاناما ہے؟ تو یہ پھر عمران خان صاحب سے کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اس ملک کا ایشو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جو اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور 4 صوبے اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 3 صوبے جو ہیں وہ اس تاثر میں ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ کنٹروورشل ہے اور وہ کسی ایک بڑے صوبے کو صرف فائدہ پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن تیسری بات پاناما کا ذکر کیا، اس میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی ہی اگین ان کا ذکر آئے گا کیونکہ وہ کرٹیسزم ان کی طرف سے آتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ پی ایم ایل این کے بعد پھر ہماری باری آ جائے گی، اس لیے زیادہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے اس معاملے پہ، احتساب کے معاملے پہ، اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے پہ۔ پارٹی تو وہ واحد سیاسی جماعت ہے، واحد سیاسی جماعت ہے جس نے عدالتوں میں جا کے مقدمات کا سامنا کیا ہے، جس کا احتساب ہوا کس کا ہے؟ نواز شریف صاحب کا تو کبھی احتساب نہیں ہوا۔ ان کا کوئی ایک کیس مجھے بتا دیجیے جو میرٹ پر ڈیسیشن ہوا جس میں کہ ہاں یہ کیس آپ کے خلاف غلط بنا ہے، کوئی ایک کیس بتا دیجیے۔ یہ عدالتوں سے بھاگتے رہے ہیں، یہ عدالتوں سے معافیا مانگتے رہے ہیں، یہ تو سارا ریکارڈ کی بات ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا نمبر آنا ہے، بھائی نمبر تو ہمارے اور کسی کا لگا ہی نہیں ہے، ہمارے نمبر اور کسی کی باری نہیں۔ اچھا، 4 صوبوں کی زنجیر، وفاق کی جماعت، کہیں نہ کہیں اگر کوئی شارٹ کمنگز رہیں، کوئی کمیاں کوتاہیاں رہیں تو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو دور کر کے 2018 کے الیکشنز میں بھرپور انداز میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ آ سکتی ہے؟ دور کرنے کا پروسیس تو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ چیئرمین صاحب جو ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ ہیں، بات کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں، جو کرٹیسزم ہے، جو لوگ سمجھتے تھے کہ جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ نئی لیڈرشپ لا اس لیے رہے ہیں، ینگسٹرز کو پروموٹ اس لیے کر رہے ہیں۔ چانڈی صاحب کہہ رہے تھے ہم تینوں کو آپ دیکھ لیں، ہم ڈفرینٹ عمر کے لوگ ہیں، چانڈی صاحب کا اپنا ہے، سعید بھائی اپنے ہیں، میں اپنا، ہم تینوں ایک ڈفرینٹ اسٹارٹ آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور تینوں یکسوئی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں چیئرمین بلاول صاحب کے پیچھے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ چلیں گے آگے بڑھ کے، جہاں جہاں جو کرنا پڑا ہم کریں گے تاکہ 2018 کے اندر جو وفاق ہے وہ سٹرونگ ہو، فیڈریشن کمزور نہ ہو جس طرح ابھی ہوا ہے۔ آپ ماضی میں صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے وزرائے اعظم کس طریقے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آئے تھے اور ابھی میاں نواز شریف ان کے وزراء کس طرح آتے ہیں، یہ شو کرتا ہے ہماری مینٹالٹی۔ بھٹو کا وارث لوگوں میں آ چکا ہے، لوگوں کی اب محبت کا اندازہ آپ کو لاہور میں دیکھ رہی ہے، سندھ میں تو دیکھا ہے آپ نے، دیکھ رہی ہے یہ بھٹو کا بیٹا جو کرے گا۔ 18 میں ایک فرق ہوگا، زمین آسمان فرق۔ ایک ہوگا نوجوان جس کی عمر 29 برس ہوگی جو لیڈر ہوگا پارٹی کا، باقی سارے بیچارے 70 کے قریب ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی تین نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ اسی نوٹ میں میرے خیال سے کلوز کرتے ہیں۔ مولانا بخش چانڈیو صاحب، سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب صاحب، تینوں کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ اور پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے تمام کارکنان، تمام رہنما جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری سے کافی امیدیں بھی رکھے ہوئے ہیں کہ 2018 تک
اس پارٹی کو ری آرگنائز کر کے ری ویمپ کر کے اس جگہ پر لے آیا جائے گا جہاں پر پارٹی جو ہے وہ بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ کر سکے گی. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو شکوے شکایات یا جو الزامات ہیں ان کا ہم نے جواب لینے کی کوشش کی. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.